مغربی آسٹریلیا میں ایک 38 سالہ شخص کو 13 فٹ 4 میٹر عظیم سفید شارک نے ہلاک کر دیا ہے۔ مقامی پولیس نے بتایا کہ ہفتہ کے روز اس شخص کو 10:30 BST سے پہلے ہرش و ریف پر کاٹا گیا تھا، پرتھ شہر کے قریب مشہور روٹن سیٹ جزیرے کے شمال مغرب میں۔ بارسلونا کے اسٹرائکر رابرٹ لیونڈوسکی کا کہنا ہے کہ وہ اس موسم گرما میں اپنے معاہدے کے اختتام پر کلب چھوڑ رہے ہیں۔ تجربہ کار پولش فارورڈ 37 نے 2022 میں بائرن میونخ سے شمولیت کے بعد سے تمام مقابلوں میں 191 گیمز میں بارسلونا کے لیے 119 گول کیے ہیں۔ اسرائیل کے حکمران اتحاد نے الٹرا آرتھوڈوکس بھرتی کے معاملے پر حکومتی اتحادیوں کی طرف سے مسلسل ٹوٹ پھوٹ کے بعد قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر توقع کے مطابق اگلے ہفتے کنیست میں ووٹ پاس ہو جاتا ہے تو اس کے گزرنے کے 90 دنوں کے اندر ایک عام انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا۔ اگست کے تیسرے ہفتے کے لیے متوقع 27 اکتوبر کو حکومت کی موجودہ مدت ختم ہونے سے 2 ماہ قبل۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی اور MIT کے محققین نے ایک طویل عرصے تک چلنے والا ہائیڈروجیل تیار کیا ہے جو ہوا سے نمی کھینچ کر اسے سورج کی روشنی کا استعمال کرتے ہوئے پینے کے قابل پانی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ کام خشک علاقوں کے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ WHO اور یونیسیف نے 2025 میں رپورٹ کیا کہ عالمی سطح پر ہر 4 میں سے ایک شخص یا 2 ایک بلین لوگ اب بھی پینے کے صاف پانی تک رسائی سے محروم ہیں۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی نے اعلان کیا ہے کہ ذو الحجہ 1447 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اس 17 مئی کو کراچی میں ہوگا۔ ایک سرکاری پریس ریلیز کے مطابق یہ اجلاس 29 ذی القعدہ 1447 ہجری کی مناسبت سے اتوار کی شام کراچی میں محکمہ موسمیات پاکستان میں ہوگا۔ محققین نے دیوہیکل لمبی گردن والے ڈائنوسار کی ایک نئی نسل دریافت کی ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جنوب مشرقی ایشیا میں اب تک کا سب سے بڑا پایا جاتا ہے۔ یونیورسٹی کالج لندن کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق ڈائنوسار جس کا نام ناگاتیتن چایافومینسس ہے کی شناخت تقریباً 1.5 فٹ مشرقی تھائی لینڈ میں ایک تالاب کے قریب سے دریافت ہونے والی جیواشم کی ہڈیوں سے ہوئی تھی۔ آسوس اور ایکسریل نے آخرکار آکسریل رائک لانچ کر دیا ہے جو ہینڈ ہیلڈ PC اور کنسول گیمنگ کے لیے بنائے گئے AR گیمنگ گلاسز کا ایک جوڑا ہے۔ شیشے سب سے پہلے C 2026 میں دکھائے گئے تھے اور اب پری آرڈر کے لیے دستیاب ہیں۔ آسوس اور ایکسریل رائک 1920x 1000 اسی ریزولوشن کے ساتھ سونی 55 انچ مائکرو OLED ڈسپلے استعمال کرتا ہے۔ انٹل اسکور Reno 14900 کے فریکوینسی کے لیے ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے جب چینی اوور کلوکر ویتوش نے چپ کو زبردست 9234 میگاہرٹز تک دھکیل دیا۔ نتیجہ یہ 9.2 GHz مارک پاس کرنے والا پہلا CPU جمع بلن کے ساتھ انٹل کور Reno 14900 کے F پر 9234 میگاہرٹز پر رن کی فہرست دیتا ہے۔ کراچی ایک جوڈیشل مجسٹریٹ نے ہفتے کے روز مبینہ منشیات کی ملکہ انمول عرف پنکی کو اس کے خلاف 1 میں 22 مئی تک پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ انمول کو اس ہفتے کے شروع میں کراچی میں ان کے اپارٹمنٹ سے منشیات اور ایک غیر لائسنس یافتہ ہتھیار رکھنے سے متعلق 2 مقدمات کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کی گرفتاری سے پہلے اس پر متعدد مجرمانہ مقدمات درج تھے۔ امریکی محکمہ انصاف مبینہ طور پر کیوبا کے معمر رہنما راؤل کاسترو پر 3 دہائیوں قبل 2 طیاروں کو مار گرائے جانے کے معاملے میں آنے والے دنوں میں فرد جرم عائد کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ رپورٹ کردہ الزامات جن کی امریکی گرینڈ جیوری سے منظوری درکار ہوگی اس وقت سامنے آئے جب CIA کے ڈائریکٹر نے ہوانا میں حکام سے ملاقات کے لیے کیوبا کا سفر کیا۔ ریسکیو حکام اور پولیس نے بتایا کہ ہفتے کے روز بنکاک میں ایک عوامی بس میں آگ لگنے سے ٹرین کے تصادم کے بعد کم از کم 8 افراد ہلاک اور 25 دیگر زخمی ہو گئے۔ فائر فائٹرز اور ریسکیو عملے کو روانہ کیا گیا کیونکہ شعلوں نے بس اور آس پاس کی گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انہوں نے بتایا کہ حادثے میں ٹرین، بس، کاریں اور موٹر سائیکلیں شامل تھیں۔ پنجاب بھر کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی جانب سے فیسوں میں ہوشربا اضافے کو چیلنج کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ 24 نیوز HD TV کی طرف سے نشر ہونے والی خبروں کے مطابق پنجاب اسمبلی کے رکن محمد اعجاز شفیع، جوڈیشل ایکٹیوازم پینل اور دیگر درخواست گزاروں نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اور متعدد نجی میڈیکل کالجوں کے خلاف درخواست دائر کی۔
لاہور میں مسلم ٹاؤن پل کے قریب آوارہ پتنگ کی ڈور کی گردن کٹنے سے موٹر سائیکل سوار نوجوان زخمی ہو گیا۔ لاہور پولیس نے فوری کارروائی کی۔ پولیس ترجمان کے مطابق طول کی شناخت ابوبکر کے نام سے ہوئی۔ وہ موٹر سائیکل پر سوار تھا کہ اچانک ٹوٹی ہوئی پتنگ کی ڈور اس کی گردن میں لپٹی، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ انہیں فوری طور پر میو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ اسلام آباد میں طلاق اور خلع کے کیسز میں تیزی سے اضافے کی اطلاع ملی ہے۔ وکلاء اور عدالتی ذرائع اس بڑھتے ہوئے رجحان کے پیچھے بڑے عوامل کے طور پر بے روزگاری اور منشیات کے استعمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دستیاب تفصیلات کے مطابق وفاقی دارالحکومت کی فیملی کورٹس میں اب روزانہ 300 سے زائد نئے کیسز موصول ہو رہے ہیں، جس سے ازدواجی تنازعات اور دیکھ بھال سے قانونی چارہ جوئی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے حج 2026 سے قبل عازمین کے لیے اہم رہنما خطوط جاری کیے ہیں، جس کا مقصد حج کے دوران ان کی حفاظت، آرام اور ہموار نقل و حرکت کو یقینی بنانا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت نے کہا کہ یہ ہدایات حج کے سفر کو آسان اور زیادہ منظم بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں تاکہ عازمین اپنے مذہبی فرائض پرامن طریقے سے اور سرکاری ضوابط کے مطابق ادا کر سکے۔ وفاقی حکومت نے زرعی شعبے کو عارضی ریلیف دیتے ہوئے کھاد اور کیڑے مار ادویات پر ٹیکسوں میں منصوبہ بند اضافہ مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تازہ ترین پیشرفت کے مطابق حکومت نے باضابطہ طور پر IMF کو تحریری طور پر مطلع کیا ہے کہ وہ ٹیکس میں مجوزہ اضافے کو فی الحال مؤخر کر رہی ہے۔ حماس کے مسلح ونگ کے سربراہ عزالدین الحداد گزشتہ روز غزہ میں اسرائیلی حملے میں مارے گئے۔ اسرائیلی فوج اور حماس نے ہفتے کے روز تصدیق کی۔ اسرائیلی فوج اور انٹیلی جنس سروسز نے غزہ اور پورے خطے میں گروپ کے سینئر سیاسی رہنماؤں اور کمانڈروں کو نشانہ بنانے کے لیے ایک وسیع مہم چلائی ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان پر فضائی حملوں کا ایک اور سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے ایک دن بعد دونوں ممالک نے واشنگٹن میں ہونے والی بات چیت کے بعد جنگ بندی کے معاہدے میں مزید 45 دن کی توسیع پر اتفاق کیا تھا، حالانکہ یہ جنگ بندی عملی طور پر کبھی نہیں منائی گئی۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے ہفتے کے روز جنوب میں کم از کم 5 دیہاتوں پر حملوں کی اطلاع دی ہے، جبکہ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے 9 دیہاتوں کے لیے جبری نقل مکانی کے نئے احکامات جاری کیے ہیں، جن میں سیڈون، قاقائت، الصنوبر، کوثریت السیاد، المروانیہ، الغاسان اور مزید شامل ہیں۔ مسافروں کے لیے لفظی طور پر کینساس سٹی مسوری کو نیچے دیکھنا آسان ہے۔ ریاست ہائے متحدہ کے وسط مغرب کے مرکز میں یہ ان لوگوں کے لیے فلائی اوور ملک کی تعریف کی نمائندگی کرتا ہے جو زیادہ مشہور مقامات پر جاتے ہیں۔ یہ تناظر بدلنے والا ہے کیونکہ اس موسم گرما میں کھیلوں کی دنیا کی توجہ لاکھوں فٹ بال شائقین کے ساتھ کنساس سٹی پر مبذول ہوگی۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت میں ایک ٹرین عوامی بس سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے۔ تھائی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ہفتہ کی سہ پہر بنکاک کے وسط میں واقع ہوائی اڈے کے ریلوے لنک اسٹیشن کے قریب آگ کے شعلوں نے بس اور آس پاس کی گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پاکستان کی سینٹ نے جمعہ کو مفت اور لازمی تعلیم کا ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا، جس میں کمپیوٹر سائنس اور کوڈنگ کو اسکولوں میں ابتدائی سے ہائی اسکول سطح تک لازمی مضامین قرار دیا گیا ہے۔ یہ بل سینیٹر شری رحمان کی زیر صدارت سینٹ کے اجلاس کے دوران پیش کیا گیا اور اس کا مقصد ڈیجیٹل خواندگی اور پروگرامنگ کی مہارتوں کو قومی نصاب میں شامل کر کے پاکستان کے تعلیمی نظام کو جدید بنانا ہے۔ براؤزر شروع ہونے پر مائکروسافٹ ایج تمام محفوظ کردہ پاس ورڈز کو سادہ متن میں میموری میں لوڈ نہیں کرے گا۔ ترقی قابل ذکر ہے کیونکہ مائکروسافٹ یہ کہتا رہتا ہے کہ موجودہ طرز عمل سیکیورٹی کی حد سے تجاوز نہیں کرتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے جمعہ کو بلوچستان میں عوامی فلاح و بہبود اور صحت کی دیکھ بھال کے 11 منصوبوں کا افتتاح کیا، جن میں صوبے کی پہلی ایئر ایمبولینس سروس اور کوئٹہ میں جدید ٹراما سینٹر شامل ہیں۔ بلوچستان حکومت کے شروع کیے گئے منصوبوں کا مقصد ہنگامی دیکھ بھال کو بہتر بنانا اور صوبے بھر میں صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کو بڑھانا ہے۔ سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے ہیلی کاپسوسی گریڈ کی 3 آسامیوں پر بھرتی کا عمل شروع کر دیا ہے، جن میں 2 پائلٹ اور 1 اسسٹنٹ ڈپٹی چیف انجینئر شامل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مطلوبہ اہلیت اور تجربہ رکھنے والے امیدواروں سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں، جن سے کہا گیا ہے کہ وہ 15 دن کے اندر درخواستیں دیں۔
جنوبی کوریا کی چپ کمپنی سامسنگ کی 18 روزہ ہڑتال، جس نے حکومت کے اندر پریشانیوں کو جنم دیا ہے، غیر ملکی سرمایہ کاروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اور عالمی سپلائی چینز کو خطرے میں ڈال دیا ہے، ایک اہم سوال پر ہے: اے آئی بوم کی لوٹ مار میں کون حصہ ڈالے؟ 45,000 سے زیادہ کارکنان 21 مئی سے جماعت کی تاریخ کی سب سے بڑی ہڑتال کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، جس سے آئی ڈیٹا سینٹرز، اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپس میں اہم اجزاء والے میموری چپس کی پیداوار کم ہو جائے گی، کیونکہ سامسنگ اور اس کی یونین بونز کی پر سمجھوتہ کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ جیسا کہ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ کی تعریف کی، کئی امریکی ایوی ایشن، اشیا، ٹیکنالوجی اور مالیاتی اداروں کے CEO طاقتور چینی ریگولیٹرز اور وزارتوں کے سربراہوں سے ملاقات کر کے اپنے کاروباری مفادات کو آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ ان میں جی ایروسپیس، بوئنگ، کوالکام، کارگل ویزا، گولڈمن سیکس اور سٹی گروپ شامل ہیں، جنہوں نے چینی سرکاری ایجنسیوں جیسے وزارت تجارت، ریاستی منصوبہ ساز سیکورٹیز ریگولیٹر اور کیمگزی بینک کے سرکردہ عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کی۔ سرکاری بیانات اور ریاستی حمایت یافتہ میڈیا رپورٹس کے مطابق جمعہ اور ہفتہ کو شائع ہوئی۔ ایران جنگ کے آغاز کے بعد سے ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں پہلے سے ہی سخت امریکی اسکولوں کے ذیلی بجٹ کو ختم کر رہی ہیں، جس سے طالب علموں کو بسوں اور جنریٹروں کو چلانے کے لیے مزید مہنگا پڑ رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یاکیما واشنگٹن سے واقع ٹیکساس تک اسکول کے اضلاع بسوں کو چلانے کے لیے ہنگامی فنڈنگ کے ذخائر کو استعمال کر رہے ہیں۔ رائٹرز کے انٹرویوز کے مطابق دور دراز کے الاسکا میں اہلکار لائٹس کو آن رکھنے کے لیے کافی ایندھن کو محفوظ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ جبالیہ، غزہ شمالی غزہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں اپنے جزوی طور پر تباہ شدہ گھر کے اندر 85 سالہ عبد المہدی الوحیدی ایک چھوٹی سی آگ بجھانے والی کافی کے پاس بیٹھا ہے، جو زندگی کی باقیات کو دیکھ رہا ہے جو اب ملبے میں گھری ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی عزیزہ بھی بیٹھی ہے، جو اس کی 80 کی دہائی میں ہے، جس سے اس نے 6 دہائیاں قبل شادی کی تھی۔ برسوں کی کوششوں کے باوجود جوڑے کبھی بچے پیدا نہیں کر سکے۔ ایک مسلح اسرائیلی آباد کار نے مقبوضہ مغربی کنارے کے گاؤں بیت اقصی کے قریب ایک فلسطینی شخص کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے حراست میں لے لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے سڑک پر لے گئے جب اسرائیلی فورسز قریب ہی کھڑی تھیں۔ مبینہ طور پر فلسطینی کسان پکڑے جانے سے پہلے اپنی زمین تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گوگل نے ایک بڑی اینڈرائیڈ آٹو اپڈیٹ کا اعلان کیا ہے جو گاڑیوں کی اسکرینوں پر پلیٹ فارم کے دکھنے اور کام کرنے کے طریقے کو تبدیل کرتا ہے۔ اپڈیٹ ایک نئے سرے سے ڈیزائن کیا گیا انٹرفیس، بہتر اسکرین سپورٹ، نئے ویجٹس، گوگل میپس میں عمیق نیویگیشن، یوٹیوب ویڈیو پلے بیک، ڈولبی ایٹموس سپورٹ اور گہرا جمنی انٹیگریشن لاتا ہے۔ تبدیلیوں نے اینڈرائیڈ آٹو کو ایپل کار پلے کے ساتھ قریبی مقابلے میں ڈال دیا، کیونکہ کارساز جدید گاڑیوں کے اندر سافٹ ویئر پر زیادہ انحصار کرتے رہتے ہیں۔